السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھم جھم کر نذران عقیدت پیش کریے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے ہمیں آپ کو ہر نعمت سے، ہر دولت سے سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ تو میرا آج کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کی اہمیت۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ دور حاضر کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے مسلم معاشرے میں عورت کے مقام کو اور عورت اپنے مقام کو، سب میں پہلی بات عورت اپنے مقام کو بھول چکی ہے، اور اسلام عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ جب زمانے جاہلیت میں جب بھی کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسی وقت باپ اپنی بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے حبیب پاک علیہ السلام نے اس چیز کو ختم فرمایا، اور اس لیے حبیب پاک علیہ السلام نے عورت کے مقام کو بلند و بالا کیا۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دنیا کو بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، اور اتنی بے پناہ محبت رکھا کرتے، اتنی بے پناہ محبت کے لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری کائنات کو معلوم ہے کہ آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بے پناہ محبت کی، پھر ان سے جو بچے ہوئے تو پھر ان کے بچوں سے آپ نے کتنی بے پناہ محبت رکھی ہے۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے گھر میں اگر لڑکی ہو تو اس کو اس طریقے سے پیار و محبت دی جائے، اور پھر اس کو ایسا مقام دیا جائے کہ وہ آپ کے گھر میں اتنی خوش ہو کہ میرے والد نے مجھے کتنی بے پناہ محبت رکھی ہے ہم سے۔ تو یہ آج دور جو حضور پاک علیہ السلام نے جو ان کے حالات، حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے دور میں جو عورت کو جو مقام آپ نے پریکٹیکل جو کر کے بتایا، اور احادیث قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو سب بھول بیٹھے ہیں۔ بیٹی کو بیٹی کا مقام نہیں دیا جا رہا ہے، آج عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور ماں اپنے بچوں کی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے، جو کوئی ماں ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو بیٹی کو بیٹی جیسی نعمت کو سرفراز کیا ہے، تو آج وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے بازاروں کی زینت بنا بیٹھی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت کی، آپ نے معاشرے کو بتایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے تمہیں بیٹی بھی دی ہے تو اس کی قدر کس طریقے سے کی جائے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میری بیٹی اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی ان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر کے بتائی، اور پھر آپ نے روایتوں میں آتا ہے کبھی آپ نے اپنے سر کو ننگا ہونے نہیں دیا، یعنی کہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا نہیں گیا۔
یہ حبیب پاک علیہ السلام نے ایسی تربیت دی. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹایا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں اللہ نے بی بی فاطمہ حضور پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت رکھی اور ان کی کس طریقے سے تربیت کی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اے لوگوں کہا کہ اے عورتوں نہیں کہا، نہ کسی کو قید لگایا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو. سب سے پہلے رب اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، اس سے میسج کیا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو. ربکم الذی، رب نے تمہیں جو نعمت دی، خلقکم جس نے پیدا فرمایا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها منہما رجالا کثیرا، کہ تمہیں وہ جوڑا بھی پیدا فرمایا. کہ یہ رب ذوالجلال حبیب پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اور پھر عورتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو کیا رکھا، کتنا بلند کیا. اور پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں پر توجہ طلب کی بات ہے کہ سنیں کہ ہمارے چینل کے مادھیم سے آج جتنے بھی ناظرین ہمارے اس دینی پروگرام میں جڑ رہے تھے، کافی عرصے کے بعد ہم نے شروع کیا ہے کہ اب اس کا اہم موضوع یہ ہے کہ عورتوں کا، اسلام میں عورتوں کا مقام. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، جب تو بندے سے خوش ہوتا ہے، بندے کی ہر ادا سے جب تو خوش ہوتا ہے تو اس کے عوض میں تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب میں کوئی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو بیٹی نوازتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں. بیٹی اس کے گھر میں تولد ہوتی ہے. جب میں اس بندے سے خوش ہوتا ہوں تو میں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں، لڑکی دیتا ہوں. پھر اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اور بھی بندہ تمہیں چاہے اور بندے سے، اور بندہ آپ سے خوش ہو اور بندے سے آپ بھی خوش ہو اور زیادہ خوش ہو تو پھر اور کیا نوازو گے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسے پھر بیٹی عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ کون سوال کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ رب ذوالجلال جواب دے رہا ہے کہ جب بندے سے اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بیٹی دیتا ہے، بیٹی جیسی نعمت کو دیتا ہے. اگر آج ہم وہ بیٹی جیسی نعمت ہم کو ملی، اگر ہم اس کی اچھی تربیت نہیں کریں تو اس کے گناہگار کے حقدار ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خوش کیا ہے، ہم بندوں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی جیسی نعمت کو نواز رہا ہے، پھر اس کی تربیت کا کیا ہوگا؟ غور و فکر کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی. کہ پھر اس کے بعد اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی پھسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اس طرح اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ورنہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث شریفہ ہے، کتاب النکاح کی یہ حدیث ہے کہ اگر ہم عورت، اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں پھسلی سے عورت کو پیدا کرتا ہے،
وہ ایک ٹیڑھی ہے، اگر ہم اس کو اگر سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو، ورنہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ اگر آپ اس عورت، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کو بائیں پھسلی سے تو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر، انسان کے خمیر میں ہی رب ذوالجلال نے محبت رکھی ہے۔ اگر آپ عورت سے پیار و محبت سے بات کریں تو وہ آپ کے طرف مائل ہوتی ہے کہ یہی تو آخر تو یہ میرا ہی شریک حیات ہے، اگر میں یہ اتنی پیار و محبت سے میرے پاس میرے سامنے پیش آ رہا ہے تو میں اس سے کیوں اسے روگرداں ہوں؟ یہ عورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ عورت کے مقام کو سمجھا جائے۔ عورت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عورت کو اپنے نکاح میں دے رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی ایک عظمت، ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایک باپ اپنی بچی کو کسی کی نکاح میں دے رہا ہے تو اس کے دل سے ہی پوچھا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی عظمت کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے ہمارا حدیث، ہماری قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت ہماری کیا کہہ رہی ہے، عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے، آپ خود غور کیا جائے۔ اگر میری بہن ہے تو وہ گھر میں ہی ہے تو وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں، میرے گھر میں ہے تو میرے گھر میں اگر ہے تو وہ میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ جب اگر اس کو کسی کے آپ نکاح میں دیا جائے تو وہ کسی کے شریک حیات ہے، وہ کسی کی گھر کی بہو ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اسے اولاد سے نوازا ہے، بیٹی سے، لڑکے سے اگر نوازا ہے تو وہ ماں کے درجے کو پہنچتی ہے۔ جب وہ ماں کے درجے کو پہنچتی ہے تو رب ذوالجلال اس کے قدموں کے تلے جنت ڈال دیتا ہے۔ یہ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے، اب غور کیا جائے۔ وہ آپ کی بیوی تو ہے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے گود کو بھر دیا جائے تو جب اس کے پاس عورت اگر آ جائے، اگر اس کو بیٹی جیسی نعمت سے سرفراز کیا جائے، بیٹی جیسی رحمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیا جائے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو، اس بچی کو، ایک گھر کی ایک بیٹی تھی، پھر کسی کی بہن، پھر کسی کی شریک حیات، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کے گود کو بھر دیتا ہے تو اس کے بعد میں جو بیٹی جیسی نعمت سے جب رب ذوالجلال اس عورت کو نوازتا ہے تو وہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے تو رب ذوالجلال اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے ماں جنت کو رکھ دیتا ہے جب وہ ماں کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے گھر میں بیٹی جیسی نعمت کو نوازتا ہے تو اس کے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب وہ رحمت بن کر اپنے گھر میں آتی ہے پھر اس کے بعد میں آتا ہے، بی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ایک کسی کے گھر میں پیدا ہونا گویا کہ اس کے گھر میں رحمت کو دعوت دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب بیٹی جیسی نعمت کو نوازا پھر اس کے بعد میں جب رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں بیان کیا کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بچی رحمت بن کر اس کی بچی جب گھر میں داخل ہوتی ہے، گھر میں تولد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ اگر اچھے اخلاق، اس کے ساتھ اگر اچھی تربیت دی جاتی ہے تو باپ کا ٹھکانہ گویا کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ان دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ جب اپنے گھر میں جب بچی آتی ہے، رحمت بن کر آتی ہے، تو جب باپ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کا خوشخبری حبیب پاک علیہ السلام نے دیا ہے کہ اس باپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ اچھی تربیت دیکھتا ہے، جب اس کو اچھے اخلاق، اس کی اچھی تربیت بیٹی کو کرتا ہے تو اس شخص کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت سنا دی۔ بتاؤں میرے عزیزان گرامی، یہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور کیا چاہیے ہمیں؟
جب بیٹی ہمارے پاس ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اچھی تربیت کریں، خوب اس کو اچھے اخلاق سکھائیں، اس کے اسلام شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام کیا ہے اسے بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور زندگی کے عام معاملات میں عورتوں سے غفو و درگزر اور رفت و محبت پر مبنی سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ حضور پاک علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ عورتوں کو حسن سلوک سے پیش آئیں، حسن سلوک کی تعلیم دی اور زندگی کے عام معاملات میں عورتوں سے عفو اور وہ درگزاری کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور پھر ان سے پیار و محبت سے پیش آیا جائے، یہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور کیا چاہیے ہمیں جب وہ ایک عورت کا مقام اسلام میں اتنا بلند ہے؟ اور پھر حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون حضور پاک علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت، ایک مرد ہے جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ شہید ہو جائے وہاں پر جنگ لڑتے وقت اگر اس کا انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے تو اس کا مقام شہید کا مرتبہ ہے۔ اس الفاظ پر توجہ دیں کہ یہ ایک عورت حبیب پاک علیہ السلام سے، ایک صحابیہ حضور پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کے لیے شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں جائے، اگر شہید ہو جائے، جنگ لڑنے کے لیے جائے، اگر وہاں پر اس کا قتل کیا جائے تو اسے شہید کا مرتبہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر شہید کے مقام کو اگر پہنچنا چاہتی ہے تو کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ تو وہ صحابیہ پہ خوش قربان جائیں ان عورتوں پر جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس سوال کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے وہ گھر کے 4 دیواریوں میں ہی نمازوں کی پابندی کی جائے، اور پھر جب ضرورت کے وقت میں اپنے گھر سے باپردہ ہو کر اگر نکلیں تو اس کے لیے وہی اسنا میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے شہید کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک عورت کے لیے یہ اتنا، پھر اگر گھر سے بھی نکل رہے ہیں باپردہ ہو کر، گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں پردے کے اندر رہ کر، پھر اس کے بعد میں اس خاتون کو شہید کا مرتبہ سنایا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور فکر کریں، عورت جتنے بھی میرا بیان کو سن رہے ہیں ہمارے چینل کے مادھیم سے، جتنے بھی خواتین سن رہے ہیں، تو آپ کے مقام کو سمجھا جائے۔ اللہ نے، آپ تھے اپنے والد کے گھر میں تو آپ کسی کے گھر کی بیٹی تھیں، آپ نے کسی کے بھائی، کسی کے بہن تھیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز سے نوازا کہ پھر آپ کسی کے شریک حیات بنی، پھر اس کے بعد میں کسی کی گھر کی بہو بنی، پھر اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو بھرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کا درجہ دیا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے رب ذوالجلال جنت کو رکھا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اتنا بڑھ کر اعزاز اور کیا چاہیے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ کو سنیں اور جانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے مقام کو کیسے بلند فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر افسوس کیا اور فوری اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹی، ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن گزر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 4 ماہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص 4 ماہ سے زیادہ فوج کے ساتھ باہر نہیں رہے۔ خود قرآن کریم میں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فوری یہ آپ سنیں، ایک سائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایک عورت کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی آیا
یہ پورا واقعہ لمبا واقعہ ہے، تو میں نے جو آج یہ حدیث لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دور میں یہ ہوا، فوج میں ایک شخص، پھر اس کے بعد میں آپ دوڑے دوڑے اپنے صاحبزادی کے پاس آئے، اس حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شوہر کے بغیر کتنے دن عورت گزار سکتی ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ شوہر یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کے بغیر نہیں گزار سکتی، تو اس لیے فوری اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی فوج میں نہیں رہے کہ فی الفور اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جائے۔ یہ حکم جاری کیا، کیوں کہ ایک عورت کا مقام بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اس کی فکر کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ نے یہ قانون کو نافذ کیا، اگر کوئی فوج میں رہتے، کوئی رہتے دور اپنے گھروں سے رہتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، تو یہ حکم نامہ جاری جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ہی جاری کیا۔ اب غور فکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے، انہوں نے بھی حضور پاک علیہ السلام کی بات کو سنا اور اس پر انہوں نے اپنے ایک قانون نافذ کر دیا کہ عورت کا مقام و مرتبے کو بتایا۔ تو غور فکر کی ضرورت ہے۔ ایک عورت، سب سے پہلے میں یہ 1000 بات یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عورت اپنے مقام کو سمجھا جائے کہ عورت کو اتنا اچھا مقام کوئی مذہب میں نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک عورت کو یہ مقام دیا، وومن کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کوئی اور مذہب میں اتنی عزت اور اتنی رفعت عورت کو نہیں ملی ہے۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرے ایک مہمان میرے ہمشیرہ کے آبرو کے ہیں اور اسی سے مجبور کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس نے یہ جرم کا اعتراف کر لیا، اس پر آپ نے حد زنا جاری کر کے اسے 1 سال کے لیے فدق کے طرف وطن واپس کر دیا، لیکن اس عورت کو نہ چھوڑا لگایا، نہ تو تھوڑا کوڑا لگایا اور نہ ہی جلالتن وطن کے کیا، اور کیونکہ اس فعل پر مجبور کیا تھا کہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی شادی اسے مرد سے کر دی۔ اسی طرح سے یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی آ کر ایک ہمشیرہ سے ایسا سوال کیے تو عورت کے مقام کو بتایا وہاں پر۔ میرا اس بات کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اور جتنے بھی صحابہ کرام نے اپنی دور خلافت میں جو عورتوں کو مقام ملا ہے، وہ کوئی مذہب میں کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عورت سب سے پہلے عورت اپنے مقام کو سمجھا جائے۔ اگر آپ باہر بھی، اگر آپ اس بات میں یہ بات بھی غور سے سن لیں، اگر آپ کہیں پر بھی جاب کر رہی ہیں، مجبوری کے تحت آپ جاب کر رہی ہیں، تو بلا شبہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ پردے میں رہ کر اپنا جاب کریں، کام کریں، جو چاہے پردے میں رہ کر کریں، بے پردگی کے ساتھ اپنے گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ اس کے لیے بھی حضور پاک علیہ السلام نے سخت وعیدیں نازل کی کہ بے پردہ خواتین کے لیے سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ وہ وعیدوں کے شکار نہ ہوں، آپ گناہ کے شکار نہ ہوں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم باپردگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے ہمارے ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کا پردگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو عورت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی واسطے وسیلے سے اللہ ہمیں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ 9 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔